ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ضمیر علی بدایونی کا مضمون منٹو کے فن میں وجودی صورتحال۔ یہ مضمون ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 8 میں شائع کیا گیا۔ ضمیر علی بدایونی کا مضمون منٹو کے فن میں وجودی صورتحال سماعت فرمائیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ ہتک منٹو کی ایک اہم کہانی ہے جس کا مرکزی کردار ایک طوائف ہے جس کا نام سوگندی ہے۔ اس کہانی کی پوری سیٹنگ وجودی ہے۔ سوگندی کی 2 شخصیتیں ہیں، ہتک سے پہلے اور ہتک کے بعد۔ پہلی شخصیت خود فریبی کے جال میں جکڑی نظر آتی ہے جسے سارتر بیڈ فیتھ کا نام دیتا ہے۔ سوگندی جانتی تھی کہ لوگ اس کے پاس کیوں آتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اس سے محبت نہیں کرتا۔ وہ اس دنیا میں تنہا ہے لیکن پھر بھی وہ یقین کر لیتی تھی۔ سارتر نے خود فریبی کی مثال دیتے ہوئے ایک ایسی عورت کی صورتحال پیش کی ہے جو پہلی مرتبہ کسی مرد کے ساتھ اپنی مرضی سے جانے کا ارادہ کرتی ہے۔ وہ اس مرد کے ارادوں سے بخوبی واقف ہے جو اس سے باتیں کرتا ہے یا اس کے بارے میں جو عزائم رکھتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ جلد یا بدیر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کرے، لیکن وہ اس معاملے میں فوری فیصلے کی ضرورت کو سمجھنا نہیں چاہتی اور فیصلے سے گریز پا رہتی ہے۔ لیکن وہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود اپنا تعلق اپنے ساتھی کے اس رویے سے رکھتی ہے جس میں احتیاط، ہوشیاری اور اس کے لیے عزت بھی ہے۔ وہ اپنے ساتھی کے عزائم کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے الفاظ کی گہرائی تک پہنچنا نہیں چاہتی، بلکہ اس کے سطحی مفہوم و معنی سے سروکار رکھنا چاہتی ہے۔ اگر اس کا ساتھی یہ کہتا ہے کہ تم بہت پرکشش اور خوبصورت ہو تو وہ اس کے ظاہری مطلب و مفہوم تک خود کو محدود رکھنا چاہتی ہے۔ اس جملے کے پس پردہ اس کے ساتھی کے عزائم سے وہ نظریں چرانا چاہتی ہے۔ وہ اس کے رویے میں خلوص اور احترام دیکھتی ہے اور اس طرح اپنی لامحدود آزادی کی نفی کرتی ہے اور فیصلے کی گھڑی کو مستقل طور پر ملتوی کرنے میں مصروف ہے اور اپنے ادراک پر خود پردہ ڈالنا چاہتی ہے۔ اپنے مشاہدے کی خود تکذیب کرنا چاہتی ہے، اپنی فردیت کو شے میں تبدیل ہوتا دیکھتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ سارتر نے اس خود فریبی کے رویے کو اپنے وجودی فلسفے میں ایک اہم جگہ دی ہے۔ یہ اپنی فردیت، محدودیت اور غیر محدود آزادی سے فرار کا رویہ ہے جو ایک شخص کو شے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ منٹو وجودیت کے فلسفے سے واقف نہ تھا لیکن وہ ایک فنکار تھا۔ اس کا تخلیقی وجدان ایک آئینے کی مانند تھا جس میں وہ انسانی وجود کی کلیت کا ادراک کرتا تھا۔ صرف گوشت پوست کا جنس زدہ انسان نہیں بلکہ نفسیات کی تمام غیر مرئی حقیقتوں والا انسان جس کی روح کے سارے زیر و بم اس کے وجدان پر منکشف ہوتے رہتے تھے۔ فنکار کسی فلسفے کا پابند نہیں ہوتا بلکہ وہ فلسفیانہ بصیرت کا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سرچشمہ ہوتا ہے جو انسانیت کو یہ بتلاتا ہے کہ انسان کیا ہے۔ منٹو وجودی صورتحال تک اپنے فن اور اپنے وجدان کے ذریعے پہنچتا ہے۔ فلسفہ سازی
اور نظریہ سازی سے فن کا مقام بہت بلند ہے۔ منٹو کی یہ کہانی وجودی فلسفے کی آئینہ دار نہیں بلکہ وجودی صورتحال کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اب آئیے اس کہانی پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو بیڈ فیت اور شخص اور شے کے رشتے کے بارے میں اردو ادب کی سب سے مکمل اور خوبصورت کہانی ہے، جو ہے تو ایک طوائف کی مختصر کہانی، لیکن اپنے ویژن کے پھیلاؤ میں وہ پوری انسانیت کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ سوگندھی اتنی چالاک نہیں تھی جتنی کہ خود کو ظاہر کرتی تھی۔ اس کے گاہک بہت کم تھے۔ غایت درجہ جذباتی لڑکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام گر جو اسے یاد تھے اس کے دماغ سے پھسل کر اس کے پیٹ میں آ جاتے تھے۔ سوگندھی دماغ میں زیادہ رہتی تھی، لیکن جو ہی کوئی نرم و نازک بات، کوئی کومل بول اس سے کہتا تو جھٹ پگھل کر وہ اپنے جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جاتی۔ وہ مرد و عورت کے جسمانی ملاپ کو اس کا دماغ بالکل فضول سمجھتا تھا، مگر اس کے جسم کے باقی اعضاء سب کے سب اس کے بری طرح قائل تھے۔ وہ تھکن چاہتے تھے۔ یہ تو اس کہانی کے مرکزی کردار کا ایک مختصر تعارف تھا، لیکن یہ کردار آہستہ آہستہ خود فریبی کی بھول بھلیوں میں گم ہونے لگتا ہے۔ منٹو کے الفاظ میں، ہر روز رات کو اس کا پرانا یا نیا ملاقاتی اس سے کہا کرتا تھا، سوگندھی میں تجھ سے پریم کرتا ہوں، اور سوگندھی یہ جان بوجھ کر کہ وہ جھوٹ بولتا ہے بس موم ہو جاتی تھی اور ایسا محسوس کرتی تھی جیسے سچ مچ اس سے پریم کیا جا رہا ہے۔ پریم کتنا سندر بول ہے۔ وہ چاہتی تھی اس کو پگھلا کر اپنے سارے انگوں پر مل لے، اس کی مالش کرے تاکہ یہ سارے کا سارا اس کے مساموں میں رچ جائے، یا پھر وہ خود اس کے اندر چلی جائے، سمٹ سمٹا کر اس کے اندر داخل ہو جائے اور اوپر سے ڈھکنا بند کر دے۔ منٹو کا یہ کردار ایک قدم آگے بڑھتا نظر آتا ہے۔ سوگندھی طوائفوں کے جنس زدہ ماحول سے نکل کر عورت کی بنیادی خواہش کی جانب بڑھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے۔ پریم کا لفظ اس کے ساز حیات کو نغمہ بار کر دیتا ہے، بلکہ وہ خود ایک نغمے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ ایک عورت ہے اور اپنی تکمیل چاہتی ہے۔ خود کو چاہے جانے کی خواہش سے ایک اور کردار پیدا ہوتا ہے، مادھو۔ مادھو منٹو کی اس کہانی کا دوسرا اہم کردار ہے، جو سوگندھی کے لیے التباس محبت بھی ہے، اور وہ راستہ بھی جس پر چل کر سوگندھی بیڈ فیت کی طرف بڑھتی ہے اور اپنی تقدیر کے زندہ کے بند کواڑوں کو کھولنا چاہتی ہے۔ سوگندھی اور مادھو، یہ دو کردار مرد اور عورت کے ازلی و ابدی حیاتیاتی رشتے کی علامت کے طور پر کہانی میں ابھرتے ہیں اور خود فریبی کی شطرنج کھیلتے دکھائی دیتے ہیں، جو لطف انگیز بھی ہے اور اذیت ناک بھی۔ نفی اور اثبات کے اس ظالمانہ کھیل میں ہم منٹو کے ساتھ دور تک چلے جاتے ہیں، جہاں زندگی اپنے زخموں کا مرہم ڈھونڈتی ہے اور برگ خزاں کی طرح خاک نشیں ہو جاتی ہے۔ آئیے منٹو کے اس دوسرے کردار سے ملاقات کرتے ہیں۔ سوگندھی سے جب مادھو کی پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا تھا، تجھے لاج نہیں آتی اپنا بھاؤ کرتے؟ جانتی ہے تو میرے ساتھ کس چیز کا سودا کر رہی ہے اور میں تیرے پاس کیوں آیا ہوں؟
छी छी छी। 10 रुपये और जैसा कि तू कहती है 2.5 रुपये दलाल के, बाकी 7.5 रुपये रहे ना 7.5। अब इन 7.5 रुपयों पर तू मुझे ऐसी चीज देने का वचन देती है जो तू दे ही नहीं सकती, और मैं ऐसी चीज लेने आया हूं जो मैं ले ही नहीं सकता। मुझे औरत चाहिए, पर तुझे क्या इस वक्त इसी घड़ी मर्द चाहिए? मुझे तो औरत भी भा जाएगी, पर क्या मैं तुझे जचता हूं? तेरा मेरा नाता ही क्या है? कुछ भी नहीं। बस ये 10 रुपये जिनमें से 2.5 दलाल को चले जाएंगे और बाकी इधर उधर बिखर जाएंगे, जो तेरे मेरे बीच में बज रहे हैं। तू भी इनका बजना सुन रही है और मैं भी। तेरा मन कुछ और सोचता है, मेरा मन कुछ और। क्यों ना कोई ऐसी बात करें कि मुझे तेरी जरूरत हो और तुझे मेरी। पुणे में हवालदार हूं, महीने में एक बार आया करूंगा, 3-4 दिन के लिए ये धंधा छोड़। मैं तुझे खर्च दिया करूंगा, क्या भाड़ा है इस खोली का? सौगंधी के एहसास के उफक पर माधु एक मजबूत किरदार के तौर पर उभरता है। ज़मीर अली बदायूनी का मज़मून मंटो के फन में वजूदी सूरत हाल। आवाज़ व पेशकश ज़फ़र जमील।